السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الاولین والآخرین، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وجعل الظلمات والنور، الحمد للہ الذی استوى علی عرشہ، الحمد للہ کما ينبغی لہ، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر طرح کی تعریف اولین اور آخرین کے رب کے لیے ہے۔ ہر قسم کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کی حمد ایسی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں اور انشاءاللہ ہم طب سے متعلق، آپ کے پیشے سے متعلق اسلام کی جو رہنمائی ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے ہم سب کو اور جن کا آپ علاج کریں ان سب کو بھی بہت بہت فائدہ پہنچے اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد چونکہ خالق ہوا ہے تو مالک بھی وہی ہے، اس نے ہر چیز کی تدبیر کی، ہر چیز کا انتظام کیا اور یہ انتظام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پھر ہمیں اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ میں ہر ایک سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اچھے عمل کون سے ہیں؟ وہ تمام عمل اچھے ہیں جو انسان اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے اور اچھے طریقے پر کرتا ہے، چاہے وہ دین کے کام ہو چاہے دنیا کے کام ہو۔ اگر کوئی شخص مسجد بھی بنواتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت شہرت کمانا ہے یا لوگوں میں بہت دیندار اور ریلیجس مشہور ہونا ہے، تو اس کی یہ نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس ایک انسان ایک ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر رات کی تنہائی میں ایک مریض کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، تو اس کی یہ نیکی شمار ہوگی اور اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بنے گی۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسان کوئی بھی کام کس کے لیے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، اس سے وہ چاہتا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کا طریقہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ جہاں تک دینی کاموں کا تعلق ہے، جیسے عبادات وغیرہ ہیں یا دینی معاملات ہیں، تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اور جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے پیشے میں، اپنے کام میں جو بھی ہمارے حصے میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ کام بانٹے ہیں، تو جس کے حصے میں جو بھی کام آئے اس کو وہ بہترین طریقے سے کرے، احسان کے درجے پر کرے اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور آپ لوگوں کے لیے اسی وقت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں جب آپ کاموں کو زیادہ بہترین طریقے سے کریں۔ اور بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ایک چیز جو ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ کہ ہمیں ان سب چیزوں کا دنیا میں تو کچھ نہ کچھ بدلہ ملے گا ہی۔ جو بھی کوئی اچھا کرتا ہے، آپ کسی کا دل خوش کرتے ہیں تو وہ بھی جواباً آپ کے لیے اور کچھ نہیں تو شکریہ کے الفاظ یا آپ کے لیے دعا ہی کر دیتا ہے، تو جواب تو ملتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ تو ملتا ہے۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے، جو مومن ہے اس میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا ریوارڈ الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ صرف کسی کام کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا زیادہ کام کیا،
بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کے کام کی کتنی کوالٹی ہے. تو جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، پھر وہ اس کے کاموں میں کتنی زیادہ بہترین کوالٹی ہو سکتی ہے، کتنا اچھا اس کا بہترین کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ اپنا اعمال نامہ لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ سب کچھ اسے اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے، اسے اپنے رب کو دکھانا ہے. دنیا میں اگر کسی کانفرنس میں، کسی ورک شاپ میں ایک چھوٹی سی بھی اگر ہمیں پریزنٹیشن دکھانی ہو تو ہم اس کی کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو جو چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اگر ہم اس کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں تو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی ہے اس کی کوالٹی پھر کیا ہونی چاہیے، چاہے وہ ہماری نماز ہو، چاہے ہمارے پیشے سے متعلق کوئی چیز ہو، چاہے اگر ہم طالب علم ہیں تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو محنت کرنی ہے، یا کسی بھی جگہ پر آپ کھڑے، ایون اگر آپ اپنے گھر میں بھی ہیں اور آپ صرف اپنا کھانا ہی پکا رہے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ دل لگا کے پکاتے ہیں، اچھے سے پکاتے ہیں، فائدہ مند طریقے سے پکاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے بہت ریوارڈ ہے. تو ہر وہ جائز حلال کام جس کو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے، چاہے وہ آپ کی بات ہو، چاہے وہ آپ کا کام ہو، آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو، وہ سب کا سب عبادت ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کا طریقہ اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اچھے کام کر کے آئے گا ہم اس کو اس کے کاموں کی جزا ضرور دیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، ان کی غلطیاں معاف کر دیں گے. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور یقیناً انہیں ان کے اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا، دنیا میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو انسان کی محنت کا پورا صلہ دے سکے، یہ صرف اور صرف آخرت میں ہی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی ایک کتاب لکھتے ہیں تو وہ آپ نے لکھی لیکن اس سے 1,00,000 لوگوں نے فائدہ اٹھایا. فار ایگزامپل آپ نے کوئی دوائی ایجاد کی اور اس سے بے شمار انگنت انسانیت نے فائدہ اٹھایا، وہ سب تو آپ کو جانتے بھی نہیں اور سب آپ کو کسی قسم کا کوئی ریوارڈ بھی نہیں دے سکتے. تو پھر آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا اور سال ہر سال کی محنت کی. بعض چیزیں آپ کو معلوم ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میڈیسن کی ہسٹری میں کہ بعض دوائیاں ایجاد ہونے میں 50 سال لگے، اور وہ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی کے 50 سال جو ہیں وہ ایک محنت کرتے ہوئے، تکلیف اٹھاتے ہوئے اور دنیا کے سارے عیش و عشرت چھوڑ کے، سارے کام چھوڑ کر اس نے اس کام میں محنت کی اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو ان سب لوگوں کا جو فائدہ ہے وہ واپس اس ایجاد کرنے والے کو، جس نے اپنی زندگی لگا دی ایک کام کرنے میں، اس کو دنیا میں تو مل ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں جو فائدہ مند کام ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا فائدہ صرف اس زندگی کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے. اب جو انسان دنیا سے چلا جائے اس کو تو آپ کسی طرح پے بیک کر ہی نہیں سکتے، اس کا ریوارڈ تو صرف اللہ کے پاس ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت بنائی اور اس میں وعدہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے گا، لیکن اس کے لیے شرط ایمان بھی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عمل صالح فائدہ نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی ایمان کے ساتھ اچھے کام کرتا ہے تو فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. اور جو بھی اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہی بدلہ ہے اس کا جو پاکیزگی اختیار کرے، یعنی جو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرے گا، اس کے کاموں کے اندر پاکیزگی ہوگی. اور یہ جو تزکیہ کا لفظ ہے عربی زبان میں، یہ بڑا گہرا لفظ ہے. اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کرنا، اور تحلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو اڈورن کرنا، کسی چیز کو سجانا، بیوٹیفائی کرنا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں ساری زندگی اس کوشش میں لگا رہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑتا جائے، بری عادات کو چھوڑتا جائے،
اللہ تعالیٰ کی ناپسند کے کاموں کو چھوڑتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرتا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوبصورت ہے، اس کے لیے احسن ہے، بہترین ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بہترین جزا دے گا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی کے باغات. یعنی جنت کی خوبصورتی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس پہ کبھی خزاں نہیں ہے. جنت میں کبھی خزاں نہیں ہے، جنت کو کبھی ختم نہیں ہونا، جنت سے کبھی کوئی نکالا نہیں جائے گا. جنت ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے. لہذا انسان اگر کوشش کرے تو وہی کے لیے کرے. اب چند چیزیں میں بیماری اور علاج سے متعلق کروں گی جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات بیماری کسی وجہ کے بغیر بھی آ سکتی ہے. انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بیماری کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا ایک امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. کیونکہ دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے، ہر انسان کا ہو رہا ہے، اور ہر ایک کے چیلنجز فرق ہیں. کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہے، کوئی کسی میں، لیکن خالی کوئی بھی نہیں. کچھ لوگ بظاہر بہت ہنستے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل اندر سے رو رہے ہوتے ہیں ان مسائل کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے کہ جو انہی پہ بیت رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے. تو بیماری ایک امتحان بھی ہے، ایک آزمائش ہے کہ انسان اس میں کرتا کیا ہے. کیا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ کیا صحیح طریقہ علاج اختیار کرتا ہے یا غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کا آنا کوئی بری بات نہیں. ایسا نہیں کہ ضروری طور پر کوئی شخص اپنے گناہوں میں پکڑا گیا ہے اس لیے وہ بیمار ہوا ہے، یا ضروری نہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑی بدپریزی کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام پر بھی بیماریاں آتی رہی، اور اس میں سب سے بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف دی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی اسپرٹ سلو ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو دشمن ہے شیطان، وہ اس وقت ہم پر حملہ کر دیتا ہے. وہ ہمیں فوراً موت کا خیال ڈالے گا، اب تم زندہ نہیں رہو گے، اور تم مر گئے تو تمہارے پیچھے کیا ہوگا اور تمہارے آگے کیا ہوگا، اور تمہارے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ تم بھی بیمار ہو گئے ہو، باقی سب لوگ اچھے بھلے ہیں. اور پھر اگر آپ علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو رہے ہو تو شیطان کا اٹیک اور سخت ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے. یہ مایوسی کفر ہوتی ہے اور انسان کے لیے ایک بڑے امتحان کی چیز. یعنی بیماری تو امتحان ہے، لیکن اس بیماری پر جو نا امیدی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے وہ اس سے بڑا امتحان ہے. بیماری تو انسان کو دنیا میں تکلیف دے رہی ہے، لیکن اللہ سے ناراض ہونا، اللہ سے بدگمان ہونا انسان کی آخرت کو برباد کرنے والا ہے. لہٰذا بینگ اے ڈاکٹر آلویز ٹرائی کہ آپ کے جو پیشنٹس ہیں وہ نا امید نہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو صبر وہ کر رہے ہیں تکلیف کے اوپر، اس پر ان کو اجر کی بشارت دیتے جائیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. یعنی ایک مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں.